اس ہفتے کا رسالہ موت کا ذائقہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا ذائقہ۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ موت کا ذائقہ پڑھ یا سن لے، اس کی قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بلا حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الموت باب کل نفس داخلها، الموت قدح کل نفس شاربها، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، جیسا کہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز ایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کو موت کے وقت پہنچنے والی تکلیف سے متعلق چند واقعات پڑھیے اور اپنے لیے عبرت کا سامان کیجیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل نے چیلنج کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے حضرت سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت سام بن نوح کی قبر پر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے ان کو زندہ فرما دیا۔ جب وہ اپنی قبر سے نکلے تو ان کے سر کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا؟ انہوں نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، جب آپ نے مجھے پکارا اور میں نے آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کی ہیبت سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ان سے موت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا، موت کی کڑواہٹ تو ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی، حالانکہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔
اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کی ہولناکیاں ایسی خطرناک ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، حضرت سام بن نوح کے کالے بال سفید ہو گئے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ انتقال کے 4000 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت سام بن نوح سے اس کی کڑواہٹ دور نہ ہوئی تھی۔ مرنے کے بعد بھی موت کی گرمی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان سے گزرا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمارے لیے کسی ایک مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ ہمیں موت کے حالات بتائے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر دعا مانگنے لگے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ اس دوران ان قبروں میں سے ایک ایسا شخص جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان نمایاں تھا، وہ اپنی قبر سے سر باہر نکال کر کہنے لگا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے انتقال کیے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب تک موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے موت کی گرمی کتنی دیر پا ہے کہ انتقال کے 100 سال بعد بھی باقی ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن موت کے وقت پہنچنے والی تکلیف کا اثر سینکڑوں سال تک باقی رہتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کریں۔ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمیں کوئی خاص عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہماری قبرستان حاضری ہوتی ہے تب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ قبرستان کی حاضری کا اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں تو خوف خدا سے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، جبکہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے کہ چشمان اقدس یعنی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے مبارک آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کے حالات میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جاتے تو خوف خدا کے غلبے کے سبب خوب رویا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے عرض کی،
اے امیر المؤمنین، آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کے پاس کیوں روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقین رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ مشہور و باکمال محدث حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبروں کے پاس جا کر فرمایا کرتے کہ اے قبر کے گڑھے میں دفن ہو جانے والوں، اور اے تنہائی میں رہنے والوں، اور اے زمین کے اندرونی حصے سے انسیت رکھنے والوں، کاش مجھے خبر ہو جاتی کہ میں تمہارے کون سے اعمال پر خوشخبری حاصل کروں، اور میں تم میں سے کون سے بھائی پر رشک کروں۔ یہ فرما کر پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کا عمامہ بھیگ جاتا، اور آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھ لیتے تو اتنے زور سے رونے کی آواز نکالتے کہ جیسے بیل چیخا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رات کو قبرستان جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر کہتے، اے قبر والو، اعمال نامے لپیٹ دیے گئے اور اعمال اٹھا لیے گئے۔ پھر اپنے قدموں پر سر جھکائے روتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور واپس آ کر نماز فجر میں شریک ہو جاتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف جب قبرستان تشریف لے جاتے تو خوف خدا سے کس قدر روتے، جبکہ ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم جنازوں کے ساتھ ہنستے ہنستے قبرستان جاتے اور ہنستے ہنستے واپس لوٹ آتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ مسلمان جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو سارے اپنے منہ پر کپڑا ڈالے اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے تھے کہ جس طرح آج یہ مرنے والا ہمارے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان چلا ہے، کل ہمیں بھی اسی طرح قبرستان لے جایا جائے گا۔ وہ سب اس قدر غم زدہ ہوتے کہ اگر کوئی تعزیت کرنا چاہتا تو سب کو غم زدہ دیکھ کر اسے یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ میت کا وارث کون ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دور تھا کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا تھا تو جنازے میں جس کو دیکھو وہ منہ پر کپڑا ڈالے رو رہا ہوتا تھا، اور اگر کوئی اجنبی تعزیت کرنا چاہتا تو اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ کس سے تعزیت کرے۔ اب بھی لوگ جنازے پر روتے ہیں، لیکن ہر ایک نہیں بلکہ مخصوص افراد روتے ہیں۔ شاید ہی کوئی خوف خدا یا اپنی موت کو یاد کر کے اس لیے روتا ہو کہ مرنے والے کا قبر میں کیا بنے گا۔ آج کل عام طور پر لوگ مرنے والے کی محبت ہی میں روتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو کچھ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی ترجمانی کسی نے کیا خوب کی ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ قبر کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ دیکھیے، قبر کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر ہم قبر میں پیش آنے والے معاملات کے بارے میں صحیح معنوں میں غور و فکر کریں تو ہماری ساری مستی اتر جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیے، اگر چند لوگ کسی کو گن پوائنٹ پر پکڑ کے لے جائیں اور پھر اسے کسی گڑھے کے پاس کھڑا کر کے کہیں، ہم تمہیں نہ تو گولی ماریں گے اور نہ ہی تمہارا گلا گھونٹیں گے،
البتہ کچھ دیر کے لیے اس گڑھے میں ڈال کر اسے قبر کی طرح بند کر دیں گے۔ ایسی صورت میں شاید اس کے لیے گڑھے میں بند کرنے کا صدمہ گولی مارنے کے صدمے سے زیادہ ہوگا، اور وہ یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں اس تنگ اور تاریک گڑھے میں مجھ پر کیا گزرے گی۔ یاد رکھیے، قبر کا معاملہ کچھ دیر کے لیے گڑھے میں بند کر دینے کے معاملے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والا غسل دینے اور کفن پہنانے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب لوگ ادھر سے پکڑو اور ادھر سے پکڑو کے نعرے لگا کر مجھے اندھیری قبر میں اتار رہے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ پتہ چلنے کے باوجود وہ بولنے سے قاصر ہوتا ہے۔ پھر مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد ہمارے یہاں یہ اعلان ہوتا ہے کہ کل کی مٹی دو، تو لوگ تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر کے دیتے ہیں، جسے حصول برکت کے لیے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر لوگ پھٹے یا پتھر کی سلیں رکھ کر قبر کو بند کرنے لگتے ہیں، اور جب آخری سل یا پھٹا رکھا جاتا ہے تو قبر میں گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب لوگ قبر پر اس احتیاط کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں کہ کہیں سے بھی معمولی سا سوراخ کھلا نہ رہ جائے۔ اسی دوران بعض لوگ چلا کر کہتے ہیں کہ ادھر مٹی ڈالو، یہاں سوراخ ہے، تو یوں آخر کار لوگ منوں کے حساب سے مٹی ڈال کر قبر کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں، اور پھر دعا مانگ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسے اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ کر اپنے گھروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مردہ دفن کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کی قبر میں منکر نکیر کی آمد ہوتی ہے اور سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے والے کو اس کے اچھے برے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے۔ مثلاً اگر مرنے والا معاذ اللہ چوری، شراب نوشی یا زنا کاری میں مبتلا ہو کر بغیر توبہ کیے مرا تھا، تو اب اس کی قبر میں 2 سانپ بھیج دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب نوشی یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرنے والا خیانت کرنے والا ہوا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع غرقد کے قریب سے گزرے تو فرمایا، اف اف اف۔ اس وقت مضبوط جسم رکھنے کی وجہ سے ہمیں ابھی موت کہاں آئے گی، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کا کوئی بھی محافظ نہیں ہے، اور جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر ابھی زلزلہ آ جائے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آئے دن دنیا میں سیلاب، زلزلے اور قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، جن سے بندے کو نہ صحت بچا پاتی ہے اور نہ جوانی اور اسلحہ۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے بندہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ قبر میں موت آئی
پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، قافلے کے قافلے رخصت ہوئے، خاک میں سارے کے سارے مل گئے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، افسوس ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا، افسوس ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم صرف رسمی طور پر بیان سن کر منتشر ہو جاتے ہیں۔ اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنا معلوم ہوتا جتنا ہمیں معلوم ہے تو کوئی جانور موٹا تازہ نہ ہوتا۔ چنانچہ سرور ذی شان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، موت کے بارے میں جو کچھ تمہیں معلوم ہے اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے تو تم ان میں سے کسی فربا جانور کو نہ کھا سکو۔ یعنی جانور موت کے خوف سے دبلے اور پتلے ہو جاتے، لیکن انسان موت سے بے خوف ہو کر ہاتھی کا بچہ بن کر گھومتا، خوب کھاتا پیتا، جان بناتا اور ہنس ہنس کے گناہ کرتا ہے۔ حالانکہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ہنستا ہوا گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ ابھی آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ موت کے بارے میں جو کچھ تمہیں معلوم ہے اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے تو تم ان میں سے کسی فربا جانور کو نہ کھا سکو گے۔ اس ضمن میں ایک اونٹ کا واقعہ پڑھیے اور اپنے لیے عبرت کا سامان کیجیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بار اونٹوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک اونٹ بڑی مستیاں کر رہا ہے، کبھی کسی اونٹ کو اپنا سر دے مارتا ہے اور کبھی کسی اونٹ کو کاٹنے کے لیے دوڑتا اور اس پر جھپٹتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس اونٹ کے قریب گئے اور اس کے کان میں فرمایا، انکا میتن، یعنی تجھے مرنا ہے۔ یہ فرما کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اب اس اونٹ پر موت کی ایسی فکر سوار ہوئی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کی ساری مستیاں جاتی رہیں اور وہ دبلا پتلا ہو گیا۔ چند دن بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہی اونٹ دبلا پتلا ہو چکا ہے اور تمام اونٹوں سے الگ تھلگ ایک جگہ کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے چرواہے سے اس اونٹ کی حالت زار کے بارے میں پوچھا تو چرواہے نے عرض کی، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس اونٹ کے پاس سے ایک شخص گزرا تھا جس نے اس کے کان میں کوئی ایسی بات کہی کہ اس کے بعد سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ سب اونٹوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک جگہ سست کھڑا رہتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اونٹ جو ایک جانور ہے، اسے جب موت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی ساری مستیاں جاتی رہیں، حالانکہ اس کے لیے نہ نزا کی سختیاں ہیں اور نہ ہی قبر کا عذاب اور جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ البتہ بعض جانور جہنم میں بھیجے جائیں گے، لیکن عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ عذاب دینے کے لیے، اور انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ایک طرف تو موت کے خوف سے جانوروں کی یہ حالت ہے، جبکہ دوسری طرف ہم انسانوں اور مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ اس بات کا یقین ہونے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں کہ ہمیں موت آئے گی، قبر میں پہنچائے گی اور اچھے برے اعمال کا بدلہ دلائے گی۔ اگرچہ کبھی کبھار سنتوں بھرے اجتماعات میں رقت انگیز بیانات سن کر ہمیں اپنی موت کا احساس ہوتا ہے،
مگر وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سر جھکا کر توجہ سے بیان سنتے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے کڑتے ہیں، مگر بیان ختم ہوئے ابھی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو وہ حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر اگلے دن نماز فجر بھی نہیں پڑھتے۔ اگر جوش میں آ کر نماز فجر پڑھ لیتے ہیں تو ظہر نہیں پڑھتے، اور اگر اگلے دن ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے دن نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے۔ یوں وہ دوبارہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں سب قبریں اوپر سے بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں کہ سب ایک ہی طرح کے مٹی کے تودے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے کسی کے قبر باغ و بہار اور کسی کی آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی قبر میں اللہ پاک کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور کوئی عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار قبرستان کو دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ مت کھانا کہ یہ چپ چاپ ہیں، نانا ان کے اندر بسیرا کرنے والے سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے بعض بہت تکلیف میں ہیں اور بعض راحت میں ہیں۔ ہر عقل مند کو چاہیے کہ قبر میں داخل ہونے سے پہلے اسے بہت زیادہ یاد کرتا رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، جو شخص قبر کو بہت یاد کرے گا تو وہ اسے جنت کے ایک باغ کی مانند پائے گا، اور جو اس سے غافل ہو گیا وہ اسے جہنم کا گڑھا پائے گا۔ ہم غافلین کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو موت کا ذکر سننا ہی پسند نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہہ کر سنت و بڑے اجتماعات میں نہیں آتے کہ دعوت اسلامی والے موت کر کے ہمارا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے عرض ہے کہ ہمارے اسلاف بھی اپنے خطبوں میں لوگوں کو موت کی یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کچھ اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، موت کو یاد رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو کہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ کرو گے تو یہ تمہیں دبوچ لے گی، اور بھاگنا چاہو گے تو پکڑ لے گی۔ موت تمہاری پیشانی میں پیوست کر دی گئی ہے، لہٰذا عذاب موت سے نجات کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ موت کی طرف پیش قدمی کرو کہ قبر تمہاری منتظر ہے اور وہ تمہیں جلد سے جلد اپنے پاس بلا رہی ہے۔ یاد رکھو، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ یاد رکھیے، اگر ہم آج موت سے ڈر کر نمازی بن گئے اور ہم نے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ کل ہمیں قبر میں راحت ملے گی، ورنہ اگر آج ہم موت سے بے فکر ہو کر گناہوں بھری زندگی گزارنے لگے تو مرنے کے بعد قبر میں ہمارے لیے خوف ہی خوف ہوگا۔ دیکھیے، مرنے کے بعد کی زندگی مرنے سے پہلے کی زندگی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد سننے اور دیکھنے کا عمل بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر ہم قبر میں اتر کر دیکھیں تو ہمیں قبر کے باہر کا منظر نظر نہیں آئے گا، جبکہ مرنے کے بعد قبر بند ہونے کے باوجود مردے کو باہر کا منظر نظر آتا ہے، اور کون سے لوگ آ جا رہے ہیں وہ سب دیکھتا ہے اور ان کی آواز بھی سنتا ہے۔ جبھی تو ہم قبرستان جا کر مردوں کو سلام کرتے اور یہ کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یعنی اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، سلام اسے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو اور جواب بھی دیتا ہو، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبرستان میں جا کر پہلے سلام کرنا، پھر یہ عرض کرنا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، سنت ہے۔
اس کے بعد اہل قبور کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے باہر والوں کو دیکھتے پہچانتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں، ورنہ انہیں سلام جائز نہ ہوتا، کیونکہ جو سنتا نہ ہو یا سلام کا جواب نہ دے سکتا اسے سلام کرنا جائز نہیں۔ دیکھو، سونے والے اور نماز پڑھنے والوں کو سلام نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا قبروں والے ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یاد رہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی مرنے کے بعد سنتے اور دیکھتے ہیں۔ نیز عام مردوں کے مقابلے میں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اپنے قبروں میں زیادہ دور سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہاں سے بغداد والے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پکارے تو وہ ہماری آواز سن لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں۔ دیکھیے، اب ٹیلی کمیونیکیشن اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم 7 سمندر پار اپنے دوست سے بات چیت کر لیتے ہیں اور وہ ہماری آواز سن لیتا ہے۔ حالانکہ بیچ میں تارے وغیرہ نہیں ہوتی، تو جب سائنسی کنیکشن اتنا پاورفل ہے تو روحانی کنیکشن کا عالم کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد سب کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور مرنے والا اپنے قبر پر آنے والوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ان کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں قبر میں نہ عذاب دیا جائے اور نہ ہماری قبر میں سانپ بچھو آئے، صرف ہمیں قبر میں بند کر دیا جائے، تو قیامت قائم ہونے تک ہزاروں سال کا عرصہ ہم اندھیری قبر میں کیسے گزاریں گے؟ ہم قبر میں نہ کسی دوست کے پاس جا سکیں گے اور نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکیں گے، نہ ہماری ماں آئے گی اور نہ ہمارا باپ آئے گا۔ اگر باپ آئے گا بھی تو بیچارہ فاتحہ پڑھ کر اور ادھر ادھر قبروں کو دیکھ کر واپس چلا جائے گا، اور ہم اسے اپنی قبر میں حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ ذرا غور تو کیجیے، اگر ہمیں کسی عالی شان بنگلے میں قید کر دیا جائے اور وہاں اپنے زندگی کی ضرورت کی ہر چیز دے دی جائے، مثلا بتیاں، پنکھے، ایئر کنڈیشن روم، نرم گدیلے، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ سب سہولیات میسر ہوں، مگر اس بنگلے میں ہم اکیلے ہوں اور ہمارے پاس کسی کے آنے جانے پر پابندی ہو، تو یقین مانیے ہم اس میں 1، 2 یا 3 دن ٹھہر پائیں گے، بلکہ ہم میں سے بعض تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو 1 دن بھی تنہا رہنا برداشت نہ کر سکیں گے۔ دیکھیے، جب ایسے آسائش والے بنگلے میں ہم اکیلے 1 دن گزارنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر قبر میں سینکڑوں سال اکیلے کیسے رہ پائیں گے؟ یاد رکھیے، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر قبر کو بھولے بیٹھے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے جبکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو مجھ پر حرام کھاتا ہے عنقریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے عنقریب مجھ پر غمگین ہوگا۔ خدا کی قسم، اس قبر کی پکار میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اے کاش ہمیں عبرت نصیب ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ یہ شور مچے فلاں کا انتقال ہو گیا، جلدی جلدی غسال کو بلا لاؤ، جلدی جلدی کفن لے آؤ اور جلدی جلدی قبر کھودنے کا انتظام کرو۔ پھر غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہو، ہمیں غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، ہمارے لیے قبر کھودنے کا انتظام کیا جا رہا ہو، اور پھر ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، تو اس سے پہلے ہی موت کی یاد کو پیش نظر رکھیے اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد کو پیش نظر رکھنے کے چند طریقے پیش خدمت ہیں، غور سے پڑھیے اور اپنے لیے موت کی یاد کا سامان کیجیے۔ نمبر 1، جنازوں میں شرکت کیجیے۔ نمبر 2، قبرستان جانے کی عادت بنائیے۔ نمبر 3، موت کے موضوع پر ہونے والے بیانات سنیے۔ 4، عبرتناک واقعات کا مطالعہ کیجیے۔ 5، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ مدنی قافلوں میں موت کی تیاری کے حوالے سے وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو یوں آپ کو موت یاد رہے گی، اور جب موت یاد رہے گی تو آپ کا گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا، کہ حدیث پاک میں ہے کفا بالموت واعظا، یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔
لہٰذا ہر مہینے کم از کم 3 دن سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنے کی نیت کر لیجئے۔ اپنا نمازوں کا بھی ذہن بنا لیجئے اور سچی نیت کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہمارا ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے بچیں گے، ہم والدین کو نہیں ستائیں گے، مسلمانوں کی چغلیاں نہیں کھائیں گے، مسلمانوں کی غیبتوں توبتوں اور الزام تراشیوں سے بھی بچیں گے، مسلمانوں کی آبرو ریزی نہیں کریں گے اور ان کے عیب چھپائیں گے۔ نیز یہ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات میں پابندی سے شرکت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔